الحمدللہ ذی العزت والعلا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نبی کریم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اس توجہ کے ساتھ درود و سلام پیش کریں کہ سرکار محبت والوں کا درود سنتے ہیں اور سن کر جواب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر اپنے حبیب کے در پر حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ رسول اللہ کے قدموں میں ہوگا۔ اس نسبت کے ساتھ ایک مبارک کلام ہے، ہم مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو رسول اللہ کے در کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ ایک شاعر نے اس موقع پر یہ کلام قلم بند کیا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی حاضری کا پروانہ جاری کیا، تو ان جذبات کو انہوں نے اپنے لفظوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی کلام کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں اپنے اپنے انداز میں ہر بندہ یہ کلام زبان سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ضرور فضل کرے گا اپنے در پر اور اپنے حبیب کے در پر حاضری کا شرف ضرور عطا فرمائے گا۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے میرے آقا کا دے ہوگا پیش نظر، میرے آقا کا دے ہوگا پیش نظر، چاہیے اور کیا
میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے وہ بقی کی زمین جس کے اندر مکین وہ بقی کی زمین جس کے اندر مکین میرے مدنی ضیا میں مدینے چلا میرے مدنی ضیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر شجر حجر تم بھی شمس و قمر دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے پھر کرم ہو گیا میں مدینے دیکھیں تارے مجھے یہ نظارے مجھے دیکھیں تارے مجھے یہ نظارے مجھے تم بھی دیکھو ذرا میں مدینے چلا تم بھی دیکھو ذرا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے روح مضطر ٹھہر تو نکلنا اتر روح مضطر ٹھہر تو نکلنا ادھر اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے اور نور حق کے حضور اپنے سارے قصور نور حق کے حضور اپنے سارے قصور بخشوانے چلا میں مدینے چلا بخشوانے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے اور میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر اور رحمت صدا میں مدینے چلا اور رحمت صدا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے
وہ احد کی زمین جس کے اندر مکین، وہ احد کی زمین جس کے اندر مکین، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ گنبد سبز پہ جب پڑے گی نظر، گنبد سبز پہ جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا چلا، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں اور ان کے مینار پہ جب پڑے گی نظر، ان کے مینار پہ جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، کیا سرور آئے گا مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا اور ان کا غم چشم تر اور سوزے جگر، ان کا غم چشم تر اور سوزے جگر، اب تو دے دے خدا، اب تو دے دے پھر کرم ہو گیا میں مدینے اور درد الفت ملے، ذوق بڑھنے لگے، الفت ملے ذوق جب چلے قافلہ ہے مدینے چلا، جب چلے قافلہ میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا اور کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے صفے، کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے صفے، چل عبید رضا میں مدینے چلا، چل عبید رضا میں مدینے چلا، اور کیا یہ تو نے کہا اے عبید رضا، کیا یہ تو نے کہا اے عبید رضا، سوچ تو کچھ ذرا میں مدینے چلا، سوچ تو کچھ ذرا میں مدینے چلا، اور میں تو بس یوں تھا، میں کی اوقات کیا، میں تو بس یوں ہی تھا، میں کی اوقات کیا، کافیہ یہ ملا میں مدینے چلا، کافیہ یہ ملا میں مدینے اور لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے، لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے، چل عبید رضا میں مدینے چلا، چل عبید رضا میں
چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ۔ بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار، اللہ کریم ہر مسلمان کو بار بار اپنے اور اپنے حبیب کے در کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ آج محمد ثقلین صاحب انہوں نے کافی ٹائم سے ارادہ کیا ہوا تھا اور کہتے تھے جب میں جاؤں گا آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ پہلے بھی میں ان کے وسیلے سے گیا ہوں اور ابھی یہ خود بھی جا رہے ہیں اور مجھے بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ با ایمان اور با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور اگر یہ آخری حاضری ہے تو اللہ حضور کے قدموں میں ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارنی بعد موتی، جو بندہ میرے ساتھ میرے مرنے کے بعد ملنے آیا، یعنی میں دنیا سے چلا گیا تو میرے جانے کے بعد جو مجھے ملنے آیا، یعنی میرے روزے پر آیا، میری قبر پر آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے زندگی میں میرے ساتھ ملاقات کی۔ یہی وجہ ہے اس عقیدے کو، یعنی حدیث شریف کے لفظ ہیں، اس عقیدے کو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو بندہ حضور کے روزے سے ہو کے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں خالی مدینے سے ہو کے آیا ہوں یا حضور کے روزے سے ہو کے آیا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں حضور سے مل کر آیا ہوں، چونکہ باقاعدہ رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ جس بندے نے میرے ساتھ ملاقات کی، کب؟ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جو میرے پاس ہیں وہ تو میرے پاس ہیں، لیکن میرے دنیا سے جانے کے بعد جو مجھے ملنے آئے گا، زیارت کے لیے آئے گا، وہ دیکھے گا تو میری قبر کو، دیکھے گا تو میرے روزے کو، لیکن وہ ایسا ہے جیسے اس نے حیات میں مجھ محمد کو دیکھا۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کلام ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس بندے نے میری قبر یعنی میری روزے کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ اس پر میری شفاعت کو لازم فرما دے گا۔ اور پھر اس حدیث شریف کا جو دوسرا جملہ ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو ان دونوں حرموں میں سے کسی ایک حرم میں فوت ہو گیا، مکے میں یا مدینے میں، مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے، جس سے مکے میں موت آ گئی یا مدینے میں موت آ گئی، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس بندے کو امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہ میری گارنٹی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا اگر اس جگہ پر موت آ جائے۔ یہ موت سعادت مندی کی موت ہے اور یہ موت رحمت معابی کی موت ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی اس رہائش گاہ، یعنی جہاں اب رسول اللہ کا بسیرا ہے اور قیامت تک حضور نے وہاں ہی رہنا ہے، جگہ بدلنی نہیں ہے، قیامت تک وہاں ہی رہنا ہے، اس کے متعلق خود لوگوں کو کہا، یعنی جو مدینہ شریف کے رہائشی تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا اور بڑا شدید آپ کا وصال تھا۔ دشمنوں نے آپ کو شہید کیا تھا، لیکن شہید کیسے کیا تھا؟ آپ کے جسم کا مسلح کر دیا تھا۔ مسلح یعنی جسم کا ہر عضو علادہ علادہ کر دیا، بازو علادہ، ناک علادہ، کان علادہ۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام اپنے چچا کی میت پر، یعنی اس کٹے ہوئے لاشے پر میرے محبوب حاضر تھے اور چھم چھم حضور کی آنکھیں برس رہی تھی اور سرکار کہہ رہے تھے کہ اے چچا، تیری محبت اور تیرے پیار نے
نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ جس نے میرے چچا کے ساتھ یہ کام کیا ہے میں ایک ایک کے بدلے میں 70 ان کے ماروں گا۔ پھر رب کائنات نے آسمان سے قرآن نازل کیا کہ محبوب آپ معاف کریں، سزا ہم دیں گے نا، آپ معاف کریں، بات جانے دیں۔ تو یہ حضرت امیر حمزہ جس وقت ان کا آخری ٹائم آیا، مسلح جسم کا ہو گیا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سارے عود کی سرزمین پر حاضر تھے۔ اور یہ عود کی جو سرزمین ہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں اور بڑا قرب ہے میرے محبوب کا اس عود کی سرزمین۔ میرے محبوب جب مدینہ شریف سے باہر نکلتے تو یہ عود کا پہاڑ، عود کا میدان، عود کا باغ، یہ ساری چیزیں اس طرف تھی۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام یہاں جب جاتے تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے، یعنی عود کا پہاڑ کافی بڑا اور لمبا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے اور اوپر چڑھ کے میرے محبوب ایک جملہ بولتے، احد جبل یحبنا ونحبہ، زمانے والو یہ عود پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ہے پتھر لیکن اس نے ہمارے ساتھ پیار کیا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں صرف عود پہاڑ کی بات نہیں ہے، میں تو کئی پتھروں کو جانتا ہوں اور کئی پہاڑوں کو جانتا ہوں۔ جب بھی میں رسول اللہ کے ساتھ مدینے سے باہر نکلا ہوں تو پہاڑوں نے جوم جوم کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور سلام ہو جائے، حضور سلام ہو جائے۔ یعنی پہاڑ۔ اور پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے جملہ بول دیا تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پہاڑ اور پتھر آپ کو سلام پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ میرے محبوب نے کیا کہا؟ کہا علی صرف اس پہاڑ اور پتھر کی بات نہیں ہے، صرف عود کی بات نہیں ہے، صرف ابھی جس نے پڑھا ہے اس کی بات نہیں ہے، میں تو مکے کے اندر آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، وہ میری نگاہوں میں ہے، میری توجہ میں ہے، جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھ محمد پہ درود و سلام پڑھا کرتا، میں اسے نہیں بھولا، وہ آج بھی میری نگاہوں میں ہے۔ اور میں یہاں سے جملہ اکثر بولتا ہوں، آج بھی بولوں گا، میرے محبوب اتنے لجپال ہیں، اتنے وفا کرنے والے ہیں، اگر پتھر یاری لگائے تو سرکار اس سے نہیں بھولتے۔ پتھر تو پتھر ہے نا، وہ عقل مند نہیں ہے، شعور اس کے پاس نہیں ہے، وہ بولی نہیں بول سکتا جیسے ہم بولتے ہیں، وہ مکلف نہیں ہے عبادات کا، لیکن اگر رسول اللہ سے یاری لگاتا ہے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے تو سرکار علیہ السلام اس کا نام لیتے ہیں۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پھر مدینہ شریف جانے والوں کو یہ پیغام بھی دیا، فرمایا فَإِذَا جِئْتُمُوهُ فَكُلُوا مِنْ شَجَرِهِ وَلَوْ مِنْ عِدَائِهِ، فرمایا جب بھی اس پتھر کے پاس آؤ نا تو یہاں سے کچھ کھا لیا کرو، کچھ بھی نہ ملے، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا مبارک جملہ ہے، کچھ بھی نہ ملے، فرمایا جاڑی کے 1-2 کانٹے ہی کھا لیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھو تو اسے اس پہاڑ کی نسبت مجھ محمد کے ساتھ، یہ میرے ساتھ پیار کرنے والا، یہ تمہارے پاس آج تو چونکہ وہاں پر پابندی ہے، وہاں جانے نہیں دیا جاتا، اور جس وقت پابندی نہیں تھی، یہ 2000 کی بات ہے، سن 2000 یا اس سے 1 سال قبل کی، تو اس وقت وہاں جانے کی اجازت بھی تھی، اور اس وقت کی گواہی ابھی تک میرے پاس موجود ہے۔ جب اللہ نے وہاں سعادت عطا کی تو پہاڑ کے ساتھ ایک مرتبہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ٹیک لگائی تھی، اور وہ جگہ اتنی نورانی بابرکت جگہ کہ اس وقت بھی اس جگہ سے خوشبوئیں آ رہی تھی، اور جب جو سنتا تو وہ زیارت کے لیے جاتا، تو بعد میں وہاں کے باسیوں کو شرک کا اندیشہ ہوا اور ایمان خراب ہونے کا اندیشہ ہوا، اور انہوں نے سیمٹ لگا کر اس جگہ کو بند کر دیا گیا۔ اب وہاں قریب تو کوئی نہیں جا سکتا، یعنی باؤنڈری لگی ہے کہ اوپر کوئی نہ چڑھے، لیکن میرے محبوب نے کہا کہ جو اس پہاڑ کے پاس آئے نا، یہ عود پہاڑ، کیونکہ یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور میں محمد اس سے پیار کرتا ہوں، تو کچھ نہ کچھ اس سے کھا لینا، اور کھاؤ گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا اس کا فیض اور اس کا بدلہ میں تمہیں قیامت کے دن دوں گا۔ یہ سودا میرا تمہارے ساتھ ہے، یہ میرا یار ہے، یہ میرا پیارا ہے، یہ میرے ساتھ محبت کرنے والا۔ میں بلکہ یوں کہتا ہوں، حضور کا عشق اور حضور کی محبت سینے کے اندر بسانا چاہیے، بھلا وہ بھی کوئی سینہ ہے جس کے اندر نبی کا پیار نہیں ہے، جس نبی نے ساری زندگی ہی ہماری فکر میں گزاری، کوئی رات ایسی نہیں، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی خلوت ایسی نہیں، کوئی جلوت ایسی نہیں، کوئی محفل ایسی نہیں، کوئی تنہائی ایسی نہیں جب سونے محبوب نے ہمیں یاد نہ کیا۔ تو ہمارے
ہمارے جو وجدان ہیں، کیفیات ہیں، یہ ایسی ہونی چاہیے کہ کم از کم 24 گھنٹوں میں کوئی وقت مخصوص ہونا چاہیے جس میں صرف اور صرف نبی کی یاد ہو، پھر حضور پہ درود و سلام ہو، حضور کا نام لینا ہو۔ بھلا وہ دل بھی کیا دل ہے جس کے اندر ہفتہ گزر جائے حضور کی یاد ہی نہ آئے، توجہ ہی نہ آئے۔ جس نبی نے کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں بلایا ہو اور امتی اس نبی کو بلا جائے۔ فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں یہ جملہ آخری ٹائم بولتے ہیں، کہتے ہیں میں جملہ یہ آج تک نہ بلا سکا کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کو میں قبر کے اندر جسم کو رکھ رہا تھا، قبر میں اتارنے والوں میں شامل تھا، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں یہ میری ڈیوٹی لگی، میرے ساتھ دیگر صحابہ بھی تھے، کہتے ہیں میں وہ جملہ آج تک نہ بھولا جب محبوب کو میں نے قبر شریف کے اندر رکھا تو میں نے کیا دیکھا، رأیت شفتین یتحرک، مصطفیٰ کے ہونٹ حرکت کر رہے اور ان ہونٹوں سے کیا صدائی، کہتے ہیں میں نے کانوں کو قریب کیا تو صدائی یا رب حب لی امتی، اے اللہ امت مجھے ہبا کر دینا، یہ امت کی وجہ سے میں پریشان ہوں مولا، امت کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ امت کے لیے تو سرکار اتنا تڑپے ہیں، اتنا روئے ہیں، اور تین راتیں میرے محبوب نے نکیلے پتھروں پر سر رکھ کر سجدہ کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جس وقت رب کائنات نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ میں عذاب دوں گا، گناہگاروں کو پکڑوں گا، عذاب کے شدت کی خوف کی وجہ سے میرے محبوب 3 راتیں نوکیلے پتھروں پہ سر رکھ کے روتے رہے، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ پروانہ جاری ہوا کہ محبوب امت کے معاملے میں ہم آپ کو پریشان نہیں کہیں گے، بلکہ قیامت کے دن جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کر دیں گے، ہم آپ کی رضا میں راضی ہو، ہم آپ کو تب تک دیتے رہیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اور پھر میرے محبوب نے خود کہا تھا غلاموں میں تو راضی تب بھی ہوں گا جب میرا ایک امتی دوزخ سے نکل کے جنت میں چلا جائے۔ حضور کا تو اتنا پیار ہے، حضور کی تو اتنی محبت ہے، اور امتی کے پاس وقت نہ نکلے، ہفتہ گزر جائے وہ حضور کا نام ہی نہ لے، مہینہ میں گزر جائے وہ سرکار پر درود و سلام ہی نہ پڑے، تو میں یہ جملہ بولتا ہوں، پتھر کیا لکڑی کیا، میرے محبوب کریم علیہ السلام مسجد نبی شریف کے اندر ایک کھجور کی خشک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کی خشک لکڑی، اس کے ساتھ میرے محبوب کریم علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک صحابی نہیں، درجنوں صحابہ جو جمعہ کے اجتماع کے اندر حاضر تھے، کہتے ہیں کہ ایک بندے نے بڑی شوق کے ساتھ ممبر شریف تیار کیا، اس سے پہلے مسجد کے اندر ممبر نہیں تھا، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے بیٹھنے کے لیے ایک خوبصورت ممبر تیار کیا گیا، تو جس وقت ممبر مسجد کے اندر آیا تو صحابہ نے اس لکڑی کے خشک تنے کو اٹھایا اور اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا۔ اب اللہ کے حبیب تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ کر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جب خطبہ دینا شروع کیا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا، پوری مسجد رونے سے گونج اٹھی ہے، مسجد کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی، مسجد کے اندر اب ہم تو ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کون رو رہا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، بندوں میں سے کوئی نہیں رو رہا تھا، وہ کھجور کا خشک تنا رو رہا تھا، اور اس کے رونے کی گونج پوری مسجد میں جب بلند ہوئی تو اللہ کے حبیب نے کیا کیا، میرے محبوب کریم علیہ السلام ممبر سے اٹھے اور اس کے پاس چلے گئے، جہاں پر اسے رکھا تھا اس کے پاس چلے گئے، میرے محبوب نے یوں اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، یہ حدیث شریف کے باقاعدہ لفظ ہیں، یوں اللہ کے حبیب نے جیسے تسلی دے رہے اوپر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا رونے کی وجہ، تو وہ آگے سے بول کے کیا کہتا ہے، حیرانگی کسی کو ہو رہی ہوگی یہ کھجور کا خشک تنا کیسے بولتا ہے، جناب علی یہ کائنات کے نبی ہیں، ان سے تو ذرہ ذرہ بول لیتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کلام کرتا ہے، پتھر بولے کوئی حیرانگی نہیں، درخت بولے کوئی حیرانگی نہیں، اگر خشک تنا بولے کوئی حیرانگی نہیں، اس لیے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے سارے جہانوں کا نبی نے بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے نبی ہیں تو ہر مخلوق سے یہ بول لیں گے، ان کی بولی سمجھ لیں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک پگڈنڈی پہ سفر کر رہے تھے تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے حضور کے قدموں میں سر رکھا اور بل بلانے لگا، تو جب وہ بل بلایا، اونٹ بل بلاتا ہی ہے، جب بولے تو ہم اس کو بولنے کو بل بلانا کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بس بل بلا رہا، پاگل ہے یا کاٹ رہا ہے یا بھوکا ہے، کسی وجہ سے بل بلا رہا ہے۔ تو جس وقت وہ بل بلایا تو میرے محبوب کا جملہ کیا تھا، فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول، ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو بل بلا رہا ہے۔ فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت مجھے کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ اس مالک نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، یہ کام زیادہ لیتا ہے مجھے چارہ کم دیتا ہے،
یہ کام زیادہ دن رات مجھ سے کام لیتا ہے، محنت کرواتا ہے اور مجھے چارہ نہیں دیتا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پھر مالک کو بلا کر اس اونٹ کے حق کے متعلق اسے بیان کیا۔ میں نے کہا اونٹ بلبلائے تو سرکار سن لیتے ہیں، بکری بولے تو سرکار سن لیتے ہیں، چڑیا بولے تو سرکار سن لیتے ہیں، ارنی بولے تو سرکار سن لیتے ہیں، پتھر بولے تو سرکار سن لیتے ہیں، اور کھجور کا خشک تنا بولے تو سرکار سن لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر امتی بولے تو سرکار نہیں سنیں گے؟ اگر امتی پکارے اپنے نبی کو، ہمیں تو پکارنا ہی نہیں آتا، ہمیں نہیں پکارنا آتا، نہ بلانا آتا ہے، نہ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا آتا ہے۔ تعلق جوڑیے، یہ سارے تعلق جھوٹے ہیں دنیاوی، یہ ٹوٹ جائیں گے، یہ ٹوٹ جائیں گے۔ کوئی 2 گھنٹے قبر پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، اور یہ تعلق وہ تعلق ہے انشاءاللہ قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ پہلے تو بندہ زبان سے بتا ہی نہیں سکتا، جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے نا تو یہ رسول اللہ کا تعلق قبر کے اندر کام آئے گا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام حوصلہ افزائی کے لیے قبر کے اندر تشریف لائیں گے، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کے اس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ میرے محبوب گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور ہوا کیا ہے، میں تو ہر روز جب آپ کا سہارا لیتا تھا، یعنی آپ کا ہاتھ مجھے لگتا تھا، میری تو نوکری پوری ہو جاتی تھی، میری تو محبت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضور آج تو ایک ممبر بن گیا ہے اور مجھے اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیا گیا، حضور اب آج کے بعد مجھے ہاتھ نہیں لگے گا، میں تو اس جدائی کے اندر رو رہا ہوں، میں آپ سے دور ہو گیا اس جدائی میں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کو کیا کہا، یہ لائیو صحابہ کے سامنے ساری گفتگو ہو رہی۔ میرے محبوب نے اس کھجور کے خشک تنے کو کہا تیرے پاس 2 آپشن ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تمہیں مدینے کے کسی باغ میں لگا دیتا ہوں، قیامت تک لوگ تجھ سے کھجوریں کھاتے رہیں گے، لوگ آئیں گے تیرے عشق کی داستانیں قیامت تک بیان ہوتی رہیں گی، اور اگر تو چاہتا ہے کہ ادھر نہیں میں ادھر جانا چاہتا ہوں آگے، تو پھر میں تنہیں اپنے ہاتھوں سے جنت پہنچا دیتا ہوں، میری تیری جنت میں ملاقات ہوتی رہے گی۔ تھا کھجور کا تنا، لیکن اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا حضور میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ شاید اس کا فیصلہ اس وجہ سے تھا کہ آنے والے وقتوں میں حالات کیسے ہوں گے، لوگ کاٹ کے جو بھی درخت کے پاس جائے گا پتن کہیں گے شرک کر رہا ہے۔ وہ آج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دودھ پلانے والی ماں ہیں اماں حلیمہ، اس جگہ کی ہمیں زیارت حاصل ہوئی، تو اس کے 2 یا 3 مہینے بعد وہ پکا وہاں پر پابندی لگا دی گئی، اب کوئی نہیں جا سکتا، گاڑی والا جائے گا تو 5,000 ریال اس پر جرمانہ ڈالا جائے گا، سب کو منع کر دیا اب ادھر نہ جانا، چونکہ اب شرک بہت عام ہو گیا ہے۔ 14 صدیوں تک وہ جگہ قائم تھی، وہ اجرا قائم تھا، وہ جائے نماز قائم تھی، وہ درخت قائم تھا، اور آج 14 صدیوں کے بعد شرک کا شائبہ ہوا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے ہزاروں لوگ وہاں پر، یہ قاری اسلم صاحب موجود ہیں، حافظ سہیل صاحب، یہ سارے ادھر تھے، ہزاروں لوگ تھے، ہم نے تو کسی کو شرک کرتے نہیں دیکھا، ہم نے تو برستی ہوئی آنکھوں کو دیکھا کہ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ہم وہاں کھڑے تھے جہاں آمنہ کا لال بکریاں چرایا کرتا تھا، یعنی وہ محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے۔ اس تنے نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، اس نے کہا مجھے دنیا میں نہ رکھیں، کوئی کاٹ دے گا ظالم اور پھر میرا نام و نشان مٹ جائے گا، حضور اب جب دے جو رہے تو پھر میں مانگ رہا ہوں حضور مجھے اپنے ہاتھوں سے جنت میں پہنچاتے۔ تو صحابہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کھجور کے خشک تنے کو زمین کے اندر دفن کیا اور پھر اسے جنت کے اندر پہنچا دیا۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی محبتیں ہیں اور پیار ہے، اور بندوں کو چاہیے کہ اس پیار کی طلب لگائیں۔ یہ آگ ہے ایک، یہ جب سینے میں لگتی ہے نا تو خود بخود اس کے شعلے بلند ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ایسی آگ ہے جو انسان کو قربتیں دیتی ہے، رحمتیں دیتی ہے، اور جب یہ آگ دل میں لگ جاتی ہے محبت رسول کی، عشق رسول کی، پھر دنیا کا اس کے سامنے کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا، اس کے لیے جو کچھ ہوتا ہے رسول اللہ کی ذات والا شان ہی ہوتی۔ یہی تو وہ آگ تھی جس کی وجہ سے حضرت بلال نے مرتے مرتے یہ جملہ بولا تھا، یعنی جان جسم سے نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے، تو آپ نے جاتے ہوئے جملہ بولا تھا، بیوی نے کہا تھا ہائے درد کی گھڑیاں، ہائے جدائی کے لمحے، بلال تم دنیا سے جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو حضرت بلال نے روح نکلتے نکلتے آپ سنبھل گئے اور جملہ کیا بولا، آپ نے کہا یہ جدائی کے اور غم کے لمحے نہیں ہیں، یہ تو خوشی کے لمحے ہیں، میں دنیا سے، یہ تو خوشی کے لمحے ہیں۔ کہا آپ اسے خوشی کہہ رہے ہو؟
ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو, جدائی ہے, لمبا عرصہ ہے, پتہ نہیں ملاقات ہوگی کہ نہیں. آپ خوشی کہتے ہو, کہا میرے لیے تو کم از کم یہ خوشی ہے, اس لیے کہ ادھر روح نکلے گی, قبر میں جا کے سونے محمد کا دیدار کر لوں گا. حضور کا دیدار میرے لیے خوشی ہے, اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور خوشی نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری کا شرف عطا فرمائے, اور اللہ اپنے در کی حاضری کا بار بار شرف عطا فرمائے.